جانشاں عسکر مہر شخص نمبر 119 انو کو ارغمان کی طرف بھاگتا دیکھ کر زاویار کا پارا 7واں اسمان پر پہنچ گیا۔ وہ جس سفاک جلال اور پوزیسونیس کے لیے مشہور تھا وہ اس وقت اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ اس کی آنکھوں میں حسد کی ایک ایسی لہر دوڑی کہ اس نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر انو کا ہاتھ فضا میں ہی تھام لیا اور اسے کھینچ کر اپنے پیچھے چھپا لیا۔ لٹل گرل، زاویار کی آواز میں وہ ٹھہراؤ تھا جو کسی بڑے طوفان سے پہلے ہوتا ہے۔ ارغمان سکندر جو انو کے اندر بھاگ آنے پر ایک بے حد پیاری مسکراہٹ کے ساتھ بازو پھیلانے ہی والا تھا، زاویار کی اس حرکت پر رک گیا۔ ان دونوں طاقتور مردوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں تو پورے ہال کا درجہ حرارت جیسے گر گیا۔ زاویار نے انو کی کمر کے گرد اپنا بازو اتنی سختی سے جکڑا ہوا تھا جیسے وہ دنیا کو پیغام دے رہا ہو کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ اس نے ارغمان کو ایک بے حد سفاک نظر سے گھورا۔ اس کی شال کے نیچے تنی ہوئی رگیں اس کے غصے کی گواہی دے رہی تھیں۔ میری بیوی کی دعوت کا مان رکھتے ہوئے تم یہاں آ تو گئے ہو سکندر، مگر اپنی نظریں نیچے رکھنا یاد رکھو کہ تم شاہوں کی زمین پر کھڑے ہو۔ زاویار نے ارغمان کے قریب ہو کر بے حد دھیمی مگر جنونی آواز میں سرگوشی کی۔ انو نے زاویار کے پیچھے سے جھانکا اور معصومیت سے بولی، ابھی آپ ان بھیا کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ انہوں نے تو مجھے پیاری والی اسمائل دی ہے۔ انو کی اس بات نے زاویار کے حسد کی آگ میں پٹرول کام کیا تھا۔ اس نے مڑ کر انو کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں تڑپ تھی۔ انو، ان کی اسمائل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، جب تک شاہ آپ کے پاس ہیں۔ اب خاموشی سے اندر چلیں۔ ارغمان نے ایک قہقہا لگایا اور اپنی شال درست کی۔ زاویار شاہ، تم اسے جتنا چھپاؤ اس کی آنکھوں میں چمک اتنا ہی مجھے پتہ دے رہی ہے۔ ڈر اچھا ہے تمہارے چہرے پر جچ رہا ہے۔ زارا نے آگے بڑھ کر انو کو گلے لگانے کی کوشش کی۔ شاہ حویلی کے اس پرتناؤ ماحول میں زیان شاہ کی نظریں کہیں اور ہی جم گئی تھیں۔ زیان، جو اب تک اپنی شال درست کرنے میں مگن تھا، جیسے ہی اس نے ارغمان کے پیچھے کھڑی زارا کو دیکھا اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ زارا اس وقت معصومانہ حسن کا اشکار لگ رہی تھی۔ اس نے ہلکے مہندی رنگ کا کامدار جوڑا پہنا تھا اور اس کے چہرے پر ارغمان کی وجہ سے جو ہلکی سی پریشانی تھی وہ اسے مزید دلکش بنا رہی تھی۔ زیان، جو خود شاہ خاندان کا سب سے بڑا فلرٹ اور شوخ لڑکا تھا، اس نے ایک نظر زارا پر ڈالی اور بے حد کیوٹ انداز میں اپنی شال کو بار بار ٹھیک کرنے لگا۔ اس نے الائرہ کو کہنی ماری اور دھیمی آواز میں پوچھا، الائرہ، یہ ارغمان بھائی کے ساتھ جو پیاری سی لڑکی ہے یہ ان کی بہن ہے نا؟ واللہ اگر یہ دشمن کی بہن ہے تو میں آج سے دشمنی ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ الائرہ نے ایک نظر زیان پر ڈالی۔ زیان، اپنی رال ٹپکانا بند کر، اور وہ زارا ہے تیرے جیسے بندر کو تو وہ گھاس بھی نہیں ڈالے گی۔ زیان نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بال سیٹ کیے اور زارا کی طرف دیکھ کر بے حد اسٹائل سے اپنا ایویئیٹر چشمہ آنکھوں پر چڑھایا۔ حالانکہ رات کا وقت تھا، وہ دھیرے سے چلتا ہوا زارا کے قریب پہنچا جو اس وقت زاویار اور ارغمان کی بحث سے تھوڑا گھبرائی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می مس خوبصورت، زاویار نے بے حد چلبلا سا پوز بنایا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس خوفناک ماحول میں ہم جیسے معصوم لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے؟ کیا ہم کہیں الگ بیٹھ کر مایوں کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں؟ زارا نے حیرت سے اس شوخ سے لڑکے کو دیکھا جو اس کی بے باک حرکت پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ زیان شاہ ہیں نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زیان کا تو جیسے دل ہی باغ باغ ہو گیا۔ جی، آپ کے مستقبل کا سردار اور شاہ حویلی کا سب سے ہینڈسم کنوارا لڑکا۔ ارغمان اور زاویار کے درمیان تنی ہوئی خاموشی ابھی برقرار تھی کہ اچانک ارغمان کی حس سماعت نے زیان کی آواز پکڑ لی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر گھما کر پیچھے دیکھا جہاں زیان شاہ اس کی بہن زارا کے بے حد قریب کھڑا اپنی فلرٹنگ کے جوہر دکھا رہا تھا۔ ارغمان کی آنکھوں میں ایک دم خون اتر آیا۔ اس نے کے لیے زارا اس کی کائنات تھی اور کسی شاہ کا اس کے اتنے قریب ہونا اسے برداشت نہیں تھا۔ اس نے زاویار کا ہاتھ جھٹکا اور ایک قدم اٹھا کر زیان اور زارا کے بیچ میں ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ ارغمان کا قد آور وجود زیان پر سایہ گھفن ہو گیا تھا اور اس نے بے حد سرسپاک اور دھیمی آواز میں زیان کو گھورا۔ زیان شاہ، تمہاری زبان تمہارے منہ میں اچھی لگتی ہے، اس سے پہلے کہ میں اسے جڑ سے نکال دوں اپنی نظریں نیچی کرو اور میری بہن سے 2 فٹ دور ہو جاؤ۔ زیان، جو اب تک مسکرا رہا تھا، ارغمان کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ مگر وہ بھی ایک شاہ تھا۔ اس نے بے باکی سے اپنے بال سیٹ کیے اور ارغمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر شرارت سے بولا، اوئے مرغی، میرا مطلب ارغمان بھائی، آپ تو سچ مچ اوور پروٹیکٹیو نکلے۔ میں تو بس مس زارا کو مایوں کے پروٹوکول سمجھا رہا تھا، آخر مہمان ہے ہمارے۔ زاویار نے دور سے یہ سفاک منظر دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک سفاک مسکراہٹ آ گئی۔ اسے خوشی ہوئی کہ اب ارغمان کو بھی وہی تڑپ محسوس ہو رہی ہے جو وہ انو کے لیے محسوس کر رہا ہے۔ ارغمان نے زارا کا ہاتھ سختی سے تھام لیا اور اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کی نظریں زیان کے لیے کسی تیز دھار خنجر سے کم نہ تھیں۔ شاہ حویلی کے پروٹوکولز ہمیں معلوم ہیں۔ زیان شاہ، اپنی بے باکیاں اپنی حد تک رکھو۔ انو نے جب دیکھا ارغمان بھائی غصے میں ہیں تو وہ زاویار کے پیچھے سے نکل کر بھاگتی ہوئی آئی اور ارغمان کی شال کھینچنے لگی۔ بھیا، آپ زیان بھائی کو نہ ڈانٹیں، یہ سچ مچ کے بندر ہیں۔ انو کی اس معصومیت پر ارغمان کا غصہ ایک پل کے لیے پگھلا، مگر زیان کے لیے اس کی نظر اب بھی کافی تھی۔ حویلی کے پرتعیش ہال میں اب مایوں کی رسم کے لیے
محفل سج چکی تھی اور تمام گھر والے اسٹیج کی طرف بڑھنے کے لیے تیار تھے۔ اسی دوران ارغمان سکندر، جس کا ضبط جواب دے رہا تھا، اس نے قدم اٹھایا سب کے سامنے جب پورا شاہ خاندان وہاں موجود تھا۔ ہاتھ عنایہ کی طرف بڑھایا اور بے حد دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، عنایہ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ ہال میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ زاویار شاہ کا چہرہ کسی طوفان کی طرح گیا تھا اور اس کے ہاتھ کی گرفت انو کے بازو پر مزید سخت ہو گئی تھی۔ شاہ میر، حسن اور زیان کے ہاتھ اپنی گنز کی طرف بڑھ گئے کیونکہ کسی کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ شاہوں کی ننھی ملکہ کو ان کے سامنے ہی ساتھ چلنے کا کہے۔ انو نے حیرت اور معصومیت سے اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے اپنے سپاہ حبیب زاویار کی طرف دیکھا جو اس وقت حسد اور غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ انو نے ارغمان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھیا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں صرف اپنے حبیب کے ساتھ آؤں گی کیونکہ یہ میرے حبیب ہیں اور میں ان کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ انو نے زاویار کی بازو میں اپنا ہاتھ ڈال کر مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ زاویار کے لبوں پر ایک پتحانہ اور سرد مسکراہٹ آئی۔ اس نے ارغمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے وہ شکست دکھائی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ سن لیا تم نے سکندر؟ زاویار کا لہجہ بے حد جنونی تھا۔ انو میر، زاویار شاہ کی روح ہے اور روح جسم سے الگ نہیں کی جاتی۔ اب راستہ دو، ہمیں اپنی گڑیا کی رسم شروع کرنی ہے۔ ارغمان کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا اور اس کے چہرے پر ایک شفاف کرب ابھر آیا۔ زارا نے تڑپ کر اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما جبکہ انو چہکتی ہوئی زاویار کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ شاہ حویلی کے پرتعیش ہال میں اچانک مدھم سی موسیقی بجنے لگی اور سب کی نظریں سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئیں جہاں سے اس شام کی اصل شہزادی ردا شاہ اپنی انٹری دے رہی تھی۔ ردا کی لک سب سے زیادہ ڈیسنٹ، باوقار اور حسین تھی۔ ردا نے خالص ریشم کا ہلدی پیلے رنگ کا سادہ مگر شاہانہ پشواش پہنا ہوا تھا جس کے گھیرے پر بے حد باریک سونے کے کام کی پٹی لگی تھی۔ اس کے اوپر اس نے ایک بے حد نازک اور شفاف دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا جس پر ستاروں کا کام کسی کہکشاں جیسا لگ رہا تھا۔ جیولری، اس نے کوئی بھاری زیور نہیں پہنا تھا بلکہ تازہ موتیاں اور گیندے کے پھول کے زیور، پھولوں کے جھمکے، گجرے اور ٹیکا پہنے ہوئے تھے جو اس کی معصومیت میں ایک کشش پیدا کر رہی تھی۔ میک اپ بالکل نیچرل اور نو میک اپ لک جس میں اس کے حیا سے سرخ ہوتے گال اور جھکی ہوئی بلکہ ہی اس کا اصل حسن تھی۔ انو، منہال اور عائرہ ردا کو پھولوں کی چادر کے نیچے لے کر بے حد جوش کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ جیسے ہی ردا نے ہال میں قدم رکھا، حسن شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی شفاف آنکھوں میں ردا کو دیکھ کر ایسی تڑپ اور ستائش آئی کہ وہ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ ماشاءاللہ، حسن کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ وہ ردا کے اس سادگی بھرے حسن کو دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ انو نے شرارت سے حسن کو کہنی ماری، حسن بھیا، ردا آپ بھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں نا، اب تو آپ کی آنکھیں ہی نہیں جھپک رہیں۔ پورے ہال میں تالیاں گونج اٹھیں مگر ارغمان سکندر کی نظریں اس تمام ہنگامے کے بیچ صرف انو پر تھیں جو ردا کے گرد تتلی کی طرح منڈلا رہی تھی۔ اپٹن کا یہ منظر حویلی کے در و دیوار بھی ہنسی سے تھر تھرا اٹھے۔ انو نے شرارت کی حد کر دی اور اعلان کیا کہ اب حسن بھائی کو اپٹن صرف وہ لگائے گا جو ایک پیر پر کھڑا ہو کر ککڑ بنے گا اور ککڑو کڑو کہے گا۔ زیان نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور ایک ٹانگ اٹھا کر پورے اسٹیج پر اچھلنے لگا، ککڑو کڑو ککڑو۔ حسن بھائی، آپ کی شادی مجھے مرغا بنا کر ہی چھوڑے گی؟ عائرہ نے اس کی ویڈیو بناتے ہوئے قہقہا لگایا، اوئے زیان، تو سچ مچ کا دیسی مرغا لگ رہا ہے۔ زاویار شاہ اس وقت کرسی پر بیٹھا ارغمان سکندر کو دیکھ کر اندر ہی اندر جل بھن رہا تھا۔ ارغمان بے حد سکون سے زارا کے ساتھ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ زاویار نے اسے ایک خونی نظر سے گھورا اور دل ہی دل میں بڑبڑایا، منحوس آدمی، ایک بار کیا بلایا، یہ تو سچ مچ منہ اٹھا کر آ ہی گیا۔ جیسے اس کے اپنے پیار کی جلن اس کے چہرے سے عیاں تھی مگر انو کے سامنے وہ مجبور تھا۔ اسی دوران انو نے زبردستی شاہ میر کو گھسیٹا اور اسے حسن کے پاؤں پر اپٹن ملنے کا کہا۔ شاہ میر نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، منہال نے پیچھے سے اسے دھکا دیا اور شاہ میر سیدھا جا کر حسن کی گود میں گرا۔ اوئے بھائی، دلہا میں ہوں، آپ نہیں۔ حسن نے اپٹن سے لت پت چہرے کے ساتھ چیخ ماری۔ منظر بے حد فنی تھا۔ ایک طرف زیان مرغا بنا ہوا تھا، دوسری طرف شاہ میر اور حسن گتم گتا تھے اور انو تالیاں بجا کر ہنس رہی تھی۔ حبیب
ہاں 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 ہاں۔ زاویار نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کے لیے ہونٹ بھینچ لیے، مگر جب ارغوان نے انو کی ہنسی دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی تو زاویار نے ایک قدم اٹھایا اور جان بوجھ کر ارغوان کے پاؤں پر اپنا بھاری جوتا رکھ دیا۔ اوہ سوری سکندر، مجھے لگا یہاں کوئی فالتو چیز پڑی ہے، زاویار نے بے حد سے پاک معصومیت بھرے لہجے میں کہا۔ ارغوان نے دانت پیستے ہوئے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا، جبکہ زارا یہ دیکھ کر اپنا دوپٹہ منہ میں دبا کر ہنسی روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارغوان سکندر کی نظریں شکاری کی طرح صرف عنایہ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے موقع پا کر زارا کو اپنے قریب کیا اور بے حد دھیمی آواز میں سرگوشی کی تاکہ کوئی شاہ بھائی نہ سن سکے۔ زارا کسی طرح دیکھو نا، عنایہ کے ہاتھ پر وہ نشان جو اسے بچپن سے ہے، وہی ہماری آخری نشانی ہے۔ ارغوان کی آواز میں ایک بے چینی تھی جو سچ جاننے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ زارا نے بیچارگی سے انو کی طرف دیکھا جو اس وقت حسن اور زیان کے ساتھ مستیوں میں مگن تھی۔ بھائی، میں بہت کوشش کر رہی ہوں مگر کوئی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑ رہا۔ وہ زاویار شاہ تو سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اور کبھی الائرہ اسے گھیر لیتی ہے۔ زارا نے بے حد دبی آواز میں جواب دیا۔ واقعی منظر کچھ ایسا ہی تھا۔ زاویار شاہ ایک محافظ کی طرح انو کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی انو سے نہیں ہٹ رہی تھیں، خاص طور پر جب سے ارغوان وہاں آیا تھا۔ انو نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اپٹن لگانے کے لیے اٹھایا، زارا نے گردن اچکا کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسی وقت زیان بیچ میں آ گیا اور ڈھول بجانے لگا، جس سے زارا کا راستہ بلاک ہو گیا۔ بھائی، مجھے تھوڑا قریب جانا ہوگا ورنہ اس بھاری لہنگے اور جویلری میں وہ نشان دیکھنا ناممکن ہے۔ زارا نے ارغوان کو اشارہ کیا۔ ارغوان نے ایک سپاق نظر زاویار پر ڈالی جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ ارغوان نے دل میں سوچا، شاہ تم اسے جتنا چھپاؤ گے سچ اتنا ہی شور مچائے گا۔ رسم اپنے عروج پر تھی اور حسن شاہ کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ کوئی اسے پہچان ہی نہ پائے کہ یہ وہی گینگسٹر ہے جس کے نام سے لوگ تھر تھراتے تھے۔ انو اور الائرہ نے حسن کے پورے چہرے کو اپٹن سے ایسے پلستر سے بھر دیا تھا کہ صرف اس کے غصے سے بھری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ردا جو اب تک شرما رہی تھی، حسن کا یہ حلیہ دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے ہاتھ میں لکڑی کا چمچہ لیا جس پر اپٹن لگا ہوا تھا، اور حسن کی طرف ایک شرارت کے ساتھ بڑھی، ردا خبردار جو تم نے یہ زردہ مسالہ میرے اوپر مزید تھوپا۔ حسن نے بیچارگی اور غصے کے ملے جلے لہجے میں دھمکایا۔ اوہ ہو حسن، دولہا بنے ہیں تو تھوڑی پالش تو کرنی پڑے گی نا۔ ردا نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور حسن کی ناک پر اپٹن کا ایک بڑا سا گولا لگا دیا۔ زیان نے جیسے ہی یہ دیکھا، اس نے پیچھے سے حسن کے کندھوں کو جگڑ لیا۔ بھابھی چھوڑنا نہیں، آج بھائی کو سچ مچ زردہ بگولا بنا دینا۔ حسن نے چھٹنے کی کوشش کی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا ردا کی گود میں گرا۔ ردا کا توازن بگڑا اور وہ دونوں اسٹیج پر پڑے پھولوں کے ڈھیر میں جا گرے۔ اس افراتفری میں اپٹن کا پورا پیالہ الٹا ہو کر حسن کے بالوں پر گر گیا۔ پورے ہال میں قہقہوں کا وہ طوفان آیا کہ زاویار بھی اپنا وقار بھول کر ہنسنے لگا۔ انو نے تالیاں بجائیں۔ ابھی دیکھیں، حسن بھائی تو سچ مچ پاش ٹاش ہلدی ٹاش بن گئے، اب یہ بالکل پیلے پپیتے لگ رہے ہیں۔ حسن نے جب سر اٹھایا تو اس کے بالوں سے اپٹن ٹپک رہا تھا۔ اس نے ایک سپاق نظر زیان پر ڈالی اور پھر ردا کی طرف دیکھا جو ہنسی کے مارے دوہرے ہو رہی تھی۔ حسن نے کچھ سوچے بغیر اپٹن والا ہاتھ ردا کے گالوں پر مل دیا۔ لو، اب تم بھی میری پارٹنر بن جاؤ۔ حسن نے پہلی بار سب کے سامنے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ ارغوان سکندر بھی یہ منظر دیکھ کر
ارغمان سکندر بھی یہ منظر دیکھ کر اپنی سنجیدگی برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے لبوں پر بھی ایک مسکراہٹ آ گئی۔ پورے ہال میں اٹھن پھولوں اور قہقہوں کی ایسی جنگ چھڑی تھی کہ شاہ حویلی ایک پل کے لیے کامیڈی کلب بن گیا۔ ڈنر کا وقت ہوا تو شاہ حویلی کے پرتعیش ڈائننگ ہال میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باقی تمام مہمان کھانا کھا کر جا چکے تھے، صرف گھر والے اور ارغمان اپنی بہن کے ساتھ رہ گئے تھے۔ انو نے جب دیکھا کہ ارغمان اور زارا الگ کھڑے ہیں تو اس نے زاویار کا ہاتھ کھینچا۔ "حبی، ارغمان بھیا اور زارا آپی اکیلے کیوں ہیں؟ انہیں بھی اپنے ٹیبل پر بلائیں نا، ہم سب ساتھ کاش ڈنر کریں گے۔" زاویار شاہ کا چہرہ ایک دم خوفناک ہو گیا۔ وہ ارغمان کو اپنے اتنے قریب نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر انو کی ضدی آنکھوں کے سامنے وہ ہمیشہ کی طرح ہار گیا تھا۔ اس نے زارا اور ارغمان کو کہا، "آجاؤ سکندر، ایک ساتھ ڈنر کرتے ہیں۔" ارغمان نے پہلے اصرار کیا لیکن بعد میں مان گیا۔ میز پر طرح طرح کے شاہی پکوان سجے تھے، مگر ماحول میں تناؤ اتنا تھا کہ جیسے کسی بھی وقت دھماکہ ہو جائے۔ زیان نے ماحول کو نارمل کرنے کے لیے زارا کی طرف کباب بڑھائے۔ "مس زارا، یہ کھائیں، یہ ہماری باورچی نے خاص مسالوں سے بنائے ہیں۔" زارا نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا، مگر ارغمان کی نظریں ابھی بھی صرف انو پر تھیں۔ کھانے کے دوران انو نے، جو ہمیشہ چہکتی رہتی تھی، اچانک بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے پکڑا ہوا چمچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ کھانے کی میز پر انو کی اچانک چھائی ہوئی پراسرار خاموشی نے زاویار شاہ کے اندر ایک خوفناک ہلچل مچا دی۔ زاویار نے اپنی تمام شفافیت ایک طرف رکھ کر سب کے سامنے بے حد جنونی محبت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کرسی مزید قریب کی اور انو کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر اس کے ماتھے پر ایک طویل اور پرسوز بوسہ دیا۔ "شاہ کی جان، کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے چپ کیوں ہیں؟" زاویار نے بے حد نرمی سے اس کے گال کو سہلایا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر بری نظر سے بچا لینا چاہتا ہو۔ انو نے زاویار کی اس والہانہ محبت پر اپنی پلکیں جھپکائیں اور پھر اچانک اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے زاویار کے سینے میں اپنا منہ چھپا کر رونے لگی۔ "حبی، مجھے نیند آ رہی ہے، بہت زیادہ تھکن ہو رہی ہے، مجھے اب سونا ہے، پلیز مجھے اوپر لے چلیں۔" انو کی آواز میں وہ بچپنا اور کرب تھا کہ ارغمان کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ اپنی بہن کو اپنے سامنے کسی اور کے حصار میں سسکتا دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ زاویار نے ایک شفاف نظر ارغمان پر ڈالی، جیسے اسے جتلا رہا ہو کہ انو کا سکون صرف اس کی باہوں میں ہے۔ اس نے ایک پل کی بھی دیر نہیں کی اور انو کو بے حد پوزیسو انداز میں اپنی گود میں اٹھا لیا۔ "ٹھیک ہے لٹل گرل، شاہ کی شہزادی اب آرام کرے گی۔" زاویار نے سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اسے اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ شاہ میر اور حسن بھی خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ زیان نے ارغمان کو ایک طنزیہ نظر سے دیکھا۔ الائرہ نے زارا کا ہاتھ تھاما اور کہا، "جاری ہے، آگے کیا ہوگا؟ عنایہ کو اچانک کیا ہوا؟ ارغمان اور زارا کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ کیا زارا عنایہ کے ہاتھ پر نشان دیکھ پائے گی؟"